صاف محسوس ہوتا ہے کہ اس کے ہر شعبے میں بے دریغ پیسہ خرچ کیا گیا، اتنا پیسہ جن سے درمیانے درجے کی 8-10 فلمیں بنائی جا سکتی تھیں۔ بالی ووڈ کے کئی شاہکار ایسے موجود ہیں جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ تخلیقی سطح پر آرٹ کے درجے پر فائز ہو چکے ہیں، ان میں یا ان پر خرچ ہونے والا سرمایہ کئی دہائیوں کے بعد بھی محسوس کیا جا سکتا ہے، جنہیں فلم انسٹیٹیوٹ کے سیلیبس میں بطور مثال پڑھایا جاتا ہے، مگر کیا دھریندر آنے والے برسوں میں اس لحاظ سے بطور مثال پیش کی جا سکے گی؟ میرا خیال ہے کہ نہیں۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اس کے بنانے سے کچھ لوگوں یا گروہوں کے جو مقاصد تھے وہ ضرور حاصل کر لیے گئے ہوں گے۔ ان مقاصد میں سب سے اہم سرحد کے اس طرف کہ عوام کے دلوں میں نفرت کے بیج بونا تھا۔ ہم یہ بات بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ پروپیگنڈا فلمیں پوری دنیا میں بنائی جاتی ہیں اور یہ بہت پرانی روایت ہے۔ پچھلی صدی میں ہالی ووڈ نے جنگ عظیم دوم کے تناظر میں بہت سی فلمیں بنائیں، سرد جنگ کو بھی موضوع بنایا گیا ہے۔ حالیہ برسوں میں امریکن اسنائپر، آرگو، زیرو ڈارک 30 اور دی انٹرویو جیسی فلمیں بنائی گئیں۔ دی انٹرویو میں شمالی کوریا کے سربراہ کو موضوع بنایا گیا، گو کہ وہ ایک مزاحیہ فلم تھی لیکن بعد میں اس پر بین بھی لگانا پڑا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ فلم بھی ایک ہتھیار کے طور پر استعمال ہوتی چلی آ رہی ہے، اور یہ سب جانتے ہیں کہ ایسی فلموں کے لیے سرمایہ کہاں سے فراہم کیا جاتا ہے۔ مگر اس بار دھریندر نے ایک ذرا الگ مثال قائم کی ہے۔ یہاں صرف سرمایہ ہی پوشیدہ نہیں ہے بلکہ تخلیق کار بھی پوشیدہ ہے۔ بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ بہت سے تخلیق کار پوشیدہ ہیں، کیونکہ یہ کسی ایک کا کارنامہ دکھائی نہیں دیتا۔ جوں جوں وقت کی گرد بیٹھے گی یہ سچ سامنے آ جائے گا کہ دھریندر کے اصل تخلیق کار کون ہے۔ بہت بہت شکریہ۔